السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت ساری نعمتوں سے نچھاور کیا، ہمیں اشرف المخلوقات میں بنایا، سوچ اور سمجھ والی عقل سلیم عنایت فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے دنیا میں کامیاب زندگی کے طور اور طریقے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بتایا۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کی تعلیمات ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے، نجات ہے، کامیابی ہے۔ جو عمل پیرا ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سرخرو ہوتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں ان کی کامیابی ہوتی ہے۔ قرآن مجید وہ اللہ کی کتاب ہے جو آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، اور یہ کتاب صرف تبرکاً پڑھنے کے لیے نہیں نازل کی گئی ہے، بلکہ یہ ہدایت اور رہنمائی، زندگی کے طور اور طریقے کو اپنانے کے لیے کتاب نازل کی گئی۔ جو آدمی اس کتاب کے مطابق زندگی گزارے گا اور جو لوگ اس کتاب کے مطابق فیصلے کریں گے، جو لوگ اس کتاب کے مطابق اپنی نسلوں کو رہنمائی کریں گے، یقین جانیے کہ وہ اپنی نیکیوں کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئیں گے، اور ان نیکیوں کا صلہ ان کو دیا جائے گا، اور اس کو قرآن نے مختلف جگہوں پر مختلف کیفیتوں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ پھر ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ انسان کی مختصر سی زندگی میں اگر وہ دنیا پرست ہو گیا، لاپرواہی کیا اور اپنے صحیح رہنماؤں کی صحیح گائیڈنس کو فالو نہیں کیا، اور اس زندگی تو گزر جائے گی، اور خدا کے دربار میں یہ بھی حاضر ہوں گے، وہ بھی حاضر ہوں گے، اور جو اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے ان کے بھی دنیا میں جو کرتوت تھے وہ بھی سامنے لائے جائیں گے، اور دونوں کے حساب سے موازنہ ہوگا۔ اس کا بھی نقشہ مختلف قسم کی مکی صورتوں کے اندر کیا گیا ہے۔ تو آج میں نے دو آیتیں سورہ اسراء، بنو اسرائیل بھی کہتے ہیں، اسراء بھی کہتے ہیں، 15ویں پارے شروع ہوتا ہے وہاں سے، اس کی دو آیتیں، آیت نمبر 71 72 میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیتوں کے اندر ایک واضح بات یہ کہی گئی ہے کہ دیکھو دنیا میں تمہیں مرتبے بھی دیا اللہ تعالیٰ نے، کسی کو بڑھ کے دیا، کسی کو کم بھی دیا، ماں باپ بڑے ہوتے ہیں، بزرگ بڑے رہتے ہیں، ان کے گائیڈ لائنز رہنما ہوتے ہیں، ان کی ایک بڑی ذمہ داری اس دنیا میں عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے نیچے لوگوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوان نسلوں کو صحیح رہنمائی کرے، ان کو صحیح گائیڈنس کرے۔ رہنمائی کس کی ہو؟ عقیدے کی اصلاح ہو، ایک اللہ کو مان کر زندگی گزاریں، عقائد نہ ہو۔ ایمانیات کی تعلیم ان کو دیں کہ ایمان ہے تو ہم جو ہے سب کچھ کر سکتے ہیں، اگر ایمان خالی ہو گیا تو شیطان وہاں آتا ہے، ہماری زندگیوں میں وسوسے اور ڈاوا ڈول پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ دونوں چیزیں بتائی گئی ہے
کہ دیکھو تمہاری کامیابی کس میں. اگر آدمی اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے گھر والوں کو صحیح رہنمائی نہیں کیا تو اس کا بھی انجام کیا ہوگا؟ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں مرتبے دیے، بڑے بنایا، ذمہ داری دی، تم نے ان کو صحیح رہنمائی نہیں کی، اور جب رہنمائی نہیں کی تو تمہیں بھی سزا ملے گی، بلکہ تمہارے فالوورز کہیں گے اے اللہ، سورہ احزاب میں آتا ہے ان کو ڈبل عذاب دے، یہ خود بھی گمراہ ہوئے، ہم کو بھی گمراہ کر دیے، صحیح رہنمائی نہیں کیے. ان دو آیتوں کے اندر ایک واضح طریقے سے ایک منظر کشی کی گئی ہے. دیکھو تم کامیاب رہیں گے تو کامیابی کے ساتھ آئیں گے، تمہارا اعمال نامہ تمہارے ساتھ ہے. اگر غفلت کرے، لاپرواہی کرے، اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے. اندھوں کی طرح زندگی گزارے ہیں، حق تمہارے پاس آیا، سچائی تمہارے پاس آئے، دنیا کے حالات وقت بوقت تمہیں جو ہے نصیحت کرنے کے موقع آ رہے تھے، تب بھی نصیحت حاصل نہیں کرے تو دنیا تو ناکام ہوگی اور آخرت میں بھی تم ناکام ہوگے. اب ان آیت کا ترجمہ سنیے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہر فرقہ، ہر جماعت، ہر گروپ اپنے رہنماؤں کے ساتھ آئے گا. رہنما کیوں ہے؟ اس واسطے کہ ان پہ وہ فالو کرتا تھا. ایک استاد ہے، اپنے شاگردوں کو بتاتا ہے کہ یہ صحیح زندگی ہے. ماں باپ ہیں، اپنے بچوں کو بتاتے ہیں دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، تو آخرت میں بھی کامیابی کا طریقہ کیا ہے. یہ پورے کے پورے اپنے فالوور کے ساتھ آئیں گے. اچھے ہیں ان کے لیے کامیاب ہے. ایک ترجمہ مفسرین نے یہ بھی کیا ہے کہ اپنے فالوور، اپنے رہنماؤں، اپنے اماموں کے ساتھ بھی آئیں گے. اور ایک ترجمہ یہ ہے جو کتاب تمہیں دی گئی ہے وہ کتاب بھی تمہارے ساتھ آئے گی، وہ قرآن مجید. جس کتاب کو تم کو دیا گیا تھا، وہ کتاب سے تم نے حاصل کیا تو وہ ساتھ آئے گی. اگر اس کتاب کے حکام کو تم نے نظر انداز کیا وہ بھی ساتھ آئے گی. جیسا کہ سورہ یاسین میں کل شیء فی امام مبین، ہم نے تمہاری پوری زندگی کی چیزوں کو سمیٹ کر اس کتاب کے اندر لکھ دیا گیا ہے، اس کتاب کے اندر جمع کر دیا گیا ہے. پورے کے پورے تمہارے کرتوت تمہارے اس کتاب کے اندر آ جائیں گے. سورہ بنو اسرائیل آگے پڑھیے، اس میں کچھ آیتیں آتی ہیں کہ اپنی تقدیر کا اپنے گلے میں لٹکا ہوا ہے. خود اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تمہارا تقدیر، تمہارا عمل نامہ خود پڑھ لو، تم کیا کرے تھے دنیا میں، تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے. تو سیدھی سادی بات قرآن واضح انداز میں کہتا ہے کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان گاہ ہے. اچھے بن کر زندگی گزارو، کامیاب ہے. اگر لاپرواہی کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو تمہارا نقصان ہے. خلق الموت والحیات، ہم نے زندگی کو بھی پیدا کیا ہے اور موت کو بھی پیدا کیا. انہیں زندگی بھی دی، موت بھی دی. اس بٹوین پیریڈ لیبلونکم احسن عملا، ہم اس پیریڈ کے اندر کیریکٹر اور عمل کے حساب سے کون اچھا ہے وہ جاننا چاہتے ہیں، وہ بھانپنا چاہتے ہیں، وہ جائزہ وہ امتحان لینا چاہتے ہیں. اخلاق، عادات، عقیدہ، بیہیویئر، نوجوان طبقہ، آخرت کی فکر، گھروں میں جو ہے جس طریقے سے جو ہے دین چلے جا رہا ہے، سنتیں چلے جا رہی ہیں. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا دین کا ماحول کیا ہونی چاہیے، ہمارے گھروں میں پابندیاں ہونی چاہیے، بڑوں کے احترام ہونی چاہیے، بڑوں کے ساتھ بات چیت کرے تو کیسی ہونی چاہیے، ایک ماحول ہے. تو قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، لائیں گے اپنے اپنے رہنماؤں کے ساتھ. اگر وہ اچھے ہیں، کامیاب ہیں، ایک سمبل، ایک نشانی ہے. فمن اوتی کتابہ بیمینی، جس کا اعمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. یہ سیدھے ہاتھ میں دینا اس بات کی علامت ہے کہ وہ خوش نصیب ہے، کہ وہ کامیاب ہونے والا، کامیاب ہو گیا. سیدھے ہاتھ میں ملنا سورہ واقعہ میں آیا ہے، کئی جگہوں پہ آیا ہے. سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ قیامت کے دن ملنا، رزلٹ، پوری زندگی کا پرچہ،
امتحان کا جو ہے پرچہ 60 سال 40 سال جتنے بھی ہے وہ پورا اعمال نامہ اگر سیدھے ہاتھ میں دیا جائے اس بات کی علامت ہے وہ کامیاب انسان. اللہ سے دعا کریں کہ وہ کامیاب انسانوں میں اللہ ہم سب کو شمار فرمائے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ یہ سب لوگ جن کو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وہ اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے. آپ نے کسی وقت پر نیکی کرنے کا سوچا ہے ابھی کرے نہیں وہ بھی اس کے اندر ریکارڈ رہے گا. کر دیے ہیں تو اس کا ثواب الگ ہے پھر. لیکن اللہ کا احسان یہ بھی ہے انصاف کا تقاضا ہے آپ نیکی سوچے تو لکھ دیا گیا کریں گے تو آپ کی خلوص کی نیت 10 ہے 20 ہے 700 تک کے حدیثوں میں آتا ہے کہ نیکیاں ملیں گی. اسی طریقے سے ایک آدمی برائی سوچتا ہے لیکن اللہ کا کرم ہے وہ نہیں لکھا جائے گا جب تک کہ وہ عمل نہ کرے. یہ کتنا بڑا احسان عظیم ہے اللہ کا. دیکھیے آپ تو اس کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ پڑھیں گے. اولا یظلمون فتیلا اور یاد رکھو یہ وہ دن ہے تن کا برابر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. ججمنٹ ہوگا فیصلے کا دن ہوگا. آپ نے اپنے بچوں کے حقوق کو ادا کیا آپ نے بیویوں کے حقوق کو ادا کیا آپ نے اپنے زندگی کو جائز طریقے سے ادا کیا غلط نہیں سوچے غلط راہ روی میں نہیں گئے. یاد رکھو آپ کی ایک نیکی بھی ضائع ہونے والی نہیں بلکہ حدیثوں میں آتا ہے قرآن میں کبھی انشاءاللہ عنوان لاؤں گا میں 8 جگہ پر ذکر آیا ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے یہ نیکی کرتا ہے 8 جگہ جو ہے نا اس کے حق میں گواہی دیں گے. وہ 8 ہے قرآن میں ہے ذکر الگ ہے پھر موقع وجہ بتاؤں گا. وہ سب آئیں گے ہمارے ساتھ. کیسی زمین پر ہم نے سجدہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ زمین ہمارے حق میں قیامت کے دن سفارش کرے کہ ہم نے یہاں سجدہ کیا. سجدہ کریے گھروں کے اندر سجدہ ریز ہوئیے گھروں کے اندر. اگر نماز نہیں پڑھی جاتی ہے تو کہاں نہیں پڑھی جاتی ہے؟ قبرستان میں نہیں پڑھی جاتی نماز. اگر کسی گھر میں بالکل نمازیں ہی غائب ہو گئی ہفتے کبھی مہینے بھی ہو گئی کوئی پڑھ رہا بھی نہیں ہے وہ گھر اور گھر میں کیا فرق ہے بتائیے آپ. وہ مردوں کا قبرستان ہے یا زندوں کا قبرستان دونوں میں کوئی فرق نہیں. آباد کریے گھروں کو نماز کے ذریعے سے پڑھیے انکریج کیجئے وقت آئے تو پڑھیے جماعت بنائیے ترغیب دیجئے بچوں کو. کسی طریقے سے لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے. اب پھر اس کی بات دوسری آیت. اب دیکھیں سیدھی بات یہاں سمجھایا قرآن دیکھو بھائی ایسی ہے اعمال نامے ملیں گے. اتنا سمجھانے کے باوجود لاپرواہی کرے غفلت کرے دیکھ لیں گے بعد میں کر لیں گے بعد میں ہو جائیں گے. ابھی تو عمر کیا ہے ہماری ابھی تو بہت ٹائم ہے ہمارا. یہ جوانی ہے جوانی میں کما لینا ہے جو کرنا ہے. سوچئے آپ اس کو قرآن نے کیا الفاظ استعمال کیے. وَمَنْ كَانَ فِي حَادِهِ جو آدمی اس دنیا کے اندر اندھا رہا اندھا دکھائی نہیں دے رہا اس کو سچائی دکھائی نہیں دے رہی حقیقت دکھائی نہیں دے رہی کلام دکھائی نہیں دے رہا دنیا کے حالات وقتاً فوقتاً عبرت کے لیے پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ تب نہیں نصیحت نہیں لیے. موسموں کی تبدیلی سے اللہ تعالیٰ پیغام دینا چاہ رہے دیکھو میں ناراض ہوں تمہارے سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ پوچھا اے اللہ تو اگر ہم سے ناراض ہے تو کیسا پتا چلے ہمیں تو ہم سے ناراض ہے بول کیسا معلوم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب بے موسموں کی بارش ہو کے تباہی آنے لگے تو سمجھو کہ میں ناراض. نصیحت ہے یہ سوچیے آپ. بے موسموں کے بارشاں بے موسموں کی چیزیں ہوتی ہیں تمہیں صحتوں پہ نقصان ہو رہا ہے سمجھو میں ناراض. اور میرے ناراضگی کو خوشی میں بدلنے کے لیے کیا ہے صرف میرے آگے جھک جاؤ تم
میرے التجا کرو، تم میری باتوں کو مان لو۔ تو اسراء کی 72 آیت میں کہا گیا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، جو آدمی اس دنیا میں اندھا رہا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، وہ بھی قیامت کے دن اندھا رہے گا۔ وہاں بھی اندھا، کیونکہ یہاں نہیں، سورہ طٰہٰ میں ایک آیت آتی ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اندھا بنا کر اٹھائے گا۔ قرآن کی آیت، سورہ طٰہٰ کی آیت۔ وہ کہیں گے اے اللہ ہم تو دنیا میں آنکھ رکھتے تھے، دیکھتے تھے، ہم اچھی آنکھیں تھی ہماری، یہاں کیوں اندھا بنا کے اٹھایا؟ قرآن جواب دیتا ہے اس کا، ہم نے اس وجہ سے اندھا بنا کر اٹھایا تم میری نصیحت سے اعراض کرتے تھے۔ اعراض کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں آتا ہے جانتے ہوئے، سچائی کو مانتے ہوئے انداز، جس کو اردو حیدرآبادی زبان میں لائٹ لینا بولتے تھے، لائٹ لے لیے اس کو، جانتے ہوئے تم میری نصیحت کو اعراض کرتے تھے۔ تم کو سمجھایا جا رہا تھا، قرآن بار بار اعلان کر رہا تھا، انبیاء کے ذریعے تعلیم آئی، بڑوں کے ذریعے سے آئی، جانتے تھے، اعراض کر لی۔ ایک ماں کہتی ہے اپنے بچے سے، ایک باپ اپنے بچے سے کہتا گھر میں، بیٹے نماز وقت ہے، میں پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ مسجد چلو، یا ٹائم ہوگا میں پڑھ رہا ہوں، بیٹے تم بھی پڑھ لو۔ باپ بول رہا ہے، ماں بول رہی ہے، اب وہ بچے کو معلوم ہے کہ پڑھنا ہی ہے، باپ پڑھ رہا ہے، ماں بھی پڑھ رہی ہے، نصیحت بھی کر رہے، جانتے ہوئے کیا کر رہا وہ؟ ہاں بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں کریں گے، جانتے ہوئے اعراض کرنا، یہ خاص لفظ ہے قرآن کا، نوجوانوں سمجھو، یہ جانتے ہوئے سچائی کو ماننے سے انکار کر کے نگلیکٹ کر دینا، اس کی بڑی سزا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ مورزون یہی لوگ تھے جانتے ہوئے ہماری نصیحت کو انجام کر دیتے تھے۔ یہ غفلت جو ہوتی ہے یہ ایک سمٹم ہوتا ہے گمراہی کی طرف لے جانے کا۔ جیسا کوئی بچہ بولا کہ بعد میں پڑھیں گے، بعد میں کریں گے، ہم آسان لیتے، لیکن کبھی ذرا ایک مومن سوچے تو ڈر بھی لگتا ہے۔ یہ جو سمٹم ہے، جو نگلیکٹ کر رہا ہے، جو انکار کر رہا ہے، یہ ایک ایسی علامت ہے اسے گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، وہ گمراہی کی طرف لے جاتی، بعد میں چھوڑتا جاتا، بعد میں چھوڑتا جاتا۔ جب وہ پوری طرح گمراہی کی طرف ہو گئی، نصیحت نظر انداز نہیں ہوتی، اس کے بعد نصیحت بھی بیکار ہو، انویلوڈ، توجہ نہیں۔ قرآن نے وہی نقشہ کھینچا، وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الْأَعْمَى، جس نے اس دنیا کے اندر اندھے بن کر زندگی گزارا، وَفِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، وہ قیامت کے دن بھی اندھا رہے گا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، سوچئے آپ ایک ایک لفظ، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، وہ بڑی دور کی گمراہی میں چلے گیا۔ اور جو دور کی گمراہی میں چلے گیا، یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ناراض کر کے گمراہی میں ڈھکیل دے، کوئی طاقت نہیں ہے اسے ہدایت پہ لا سکے، کوئی طاقت نہیں ہے اس کو ہدایت پہ۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وآفنا فیمن آفیت وتولنا فیمن تولیت، قنوت میں پڑھتے ہیں یہ، اللہم انا نستعینک کا پڑھتے ہیں، یہ بھی بات جو ہے دوسر میں، اے اللہ تو ہدایت دے دے تو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، تو گمراہ کر دے تو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اے اللہ تو دینے والا ہے، تو اگر دے دے تو کوئی روک نہیں سکتا، اے پروردگار تو روک دے کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہدایت کیسے ملتی ہے؟ اس کی تھوڑی تڑپ ہو، تھوڑی کوشش ہو، تھوڑی اسٹرگل ہو۔ تو جو آدمی دنیا میں اندھا رہا، آخرت میں بھی اندھا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری نصیحتیں کی ہیں، ان میں ایک نصیحت یہ ہے۔ اب یہ تمام چیزوں سے امپلیمنٹ کرنے کے لیے، پابند ہونے کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا چیز ہمیں بٹھانا چاہیے ذہنوں میں؟ کئی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ کو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر بٹھاؤ۔ یہ ڈر اردو میں کیا ہے، ذرا غلط معنی میں ڈر ڈر ڈر، وہ ڈر نہیں ہے، اللہ کا مرتبہ، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت دیکھو۔ وہی اللہ ہے جو تم کو دماغ دیا، وہی اللہ ہے تم کو ہاتھ کی روشنی دیا، آنکھوں کی روشنی دیا،
وہی اللہ ہے جو نعمتوں سے نواز رہا ہے تمہیں، ہاتھ دیا، پیر دیا، جب چاہے گاڑی لے کے بھاگے، جب چاہے جو چاہے کرے۔ یہ دینے والا کون ہے ذرا سوچو۔ اگر یہ اللہ کی نافرمانی کرے، یہ چھین جائے، یاد رکھو کہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اس وجہ سے ذرا اللہ کو یاد کرو۔ کسی کو بولنے کی ضرورت، صبح کی وقت ہو جائے، اذان ہو جائے، اذانوں میں ہمارے کانوں میں اذان آواز ٹکرائے، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے کہ مجھے اللہ یہ نیند دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ صحت دے رہا ہے، یہ دے رہا، اگر میں اس کو صبح کی نماز نہ پڑھو پورا دن رزق سے محروم ہو جائے گا، یہ خوف پیدا ہو جائے، وہ خود نماز کی طرف آ جائے گا۔ اس چیز کی طرف توجہ دے۔ اتق اللہ، کیا ہوگا؟ تکن اعبد الناس، یہ اللہ کا ڈر، خوف، کبریائی یہ دلوں میں آ گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تکن اعبد الناس، تم لوگوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو جاؤ۔ پرہیزگار کیسے ہوں گے؟ کہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑنا، بھئی اللہ دیکھ رہا ہے، میں جھوٹ نہیں بولا، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کتاب میں ریکارڈ ہوگا، میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، اللہ کے پاس ریکارڈ، لوگ نہیں مجھے اللہ سزا دیں گا۔ اللہ کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے۔ وہ کیفیت اپنے اندر پیدا کریں تو یہ اللہ کا ڈر اگر پیدا کرے، خوف پیدا کرے، ہمارے پورے اعمال کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے ان چیزوں کی طرف کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ان باتوں پر غور سے سننے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف کے ساتھ پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر باللہ۔